بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر جسم میں کہیں بھی درد ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ میتھی کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور ہلدی مکس کریں، کچھ دیر رکھنے کے بعد دھو لیں، کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک آ جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ کھانے میں زیرہ، سونف اور الائچی کا استعمال کھانے کو زود ہضم بناتا ہے۔ ادرک پیسٹ نظام ہضم کو درست رکھتا ہے۔ پہاڑی نمک ادرک کا پیسٹ بنا کر کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ لہسن کی بو ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں کو اسٹیل کے چمچے سے رگڑ کر سادہ پانی سے دھوئیں۔ دودھ اتنا گرم کریں کہ انگلی برداشت کرے، پھر اس میں 2 چمچے دہی ڈال دیں تو دہی 3 ہی گھنٹوں میں جم جائے گا۔ یا سلام یا اللہ، یہ وظیفہ ہر بیماری سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ: 101 مرتبہ صبح شام اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ شام 5 سے 7 بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ کالے چنے وزن کم کرنے میں زیادہ فائدہ مند ہیں۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ 4 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہیں: زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ گھوڑا، بلی، خرگوش کی سننے کی طاقت انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف اور 1000 مرتبہ یا منتقم پڑھے اور پھر جس کام کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ایک تحقیق کے مطابق بیٹیاں ہونے سے باپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سونا۔ سونے کی جتنی زیادہ کوشش کریں گے نیند آنے کے چانس اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔ ذہین انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں سورج بہت گرم ہے، اتنا کہ آپ سوئی کی نوک کے برابر بھی سورج کا ٹکڑا زمین پر رکھتے ہیں
اور آپ اس سے 145 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوں تب بھی آپ اس کی تپش سے جل جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور اس کا غصہ بھی شدید ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھانا کھانسی کے سیرپ سے 5 گنا زیادہ بہتر اثر دکھائی دیتا ہے، لہذا سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھایا کریں۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ اپنے تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے اس بحث میں کہے ہوتے ہیں۔ مچھلی کھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے بچاتی ہے۔ یہ آپ کی ذہنی تھکاوٹ کو دور کرتی ہے اور ایموشنل ہیلتھ کو بہتر بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ کچھوا، مکھی اور سانپ بہرے ہوتے ہیں۔ آٹا زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بیمار بہت کم ہوتا ہے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو قیامت کے روز کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اتنی ہی بار کلمات کہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں زیتون کا ہلکا سا تیل لگا کر باہر کی طرف مالش کریں، حلقے بتدریج کم ہو جائیں گے۔ ایک لیموں لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو پیشانی پر مسل دیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوجن دور کرنے کے لیے گھیا یعنی کہ لوکی کدوکش کر لیں اور اسے ہاتھ پاؤں پر اچھی طرح ملیں۔ 1 گھنٹے کے بعد ہاتھ پاؤں دھو لیں، پھر پیٹرولیم جیلی لگائیں۔ خارش کی بیماری سے نجات کے لیے کوئلے لے کر اسے گرم کریں۔ شکر جو گڑ کی بنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ڈالتے جائیں، اس کی دھونی پورے جسم پر لیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ ڈکار دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑے نمک چھڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ سالن میں ادرک اور لہسن کا استعمال زیادہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، پھر مجھ پر درود شریف بھیجے، گھر میں رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ صبح و شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بدہضمی روکتا ہے اور جسمانی طاقت بڑھاتا ہے۔ اگر آپ ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار رہے ہیں۔
ایک تحقیق سے پتہ چلا، آپ جب شیشے کے سامنے بولتے ہیں تو اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ گھر سے ملنے والے اعتماد کی کمی کا شکار ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی سونگھنے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔